یہ تو وہ حقوق حاصل کرنا چاہتی ہیں جو ان کے حقوق ہیں ہی نہیں. یہ تو آزادی چاہتی ہیں بے حیائی کی. یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کو عام کیا جائے. یہ چاہتے ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. جب ایسا کوئی کرے گا اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، پبلسٹی کرنے کے لیے، پبلسٹی سٹنٹ کریٹ کریں گے تو ہم اس کو برا بھلا کہیں گے. میں نے عائشہ کے حق میں 4 ویڈیوز کی اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے میرے خیال میں جب میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے برا کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید. ناظرین، لاہور کے اندر عائشہ اکرم جیسا ایک اور واقعہ پیش آتا ہے، لیکن ایک تو اس واقعے کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے عائشہ اکرم کے واقعے کے ساتھ. اس سے بڑی تکلیف ہوئی. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے علاوہ دوسری بڑی سیڈ نیوز یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب، ان کی ایک پکچر جو ہے وہ غالباً جہاں تک بغیر شرٹ کے ہے وہ کسی طرح وائرل ہوئی ہے اور لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، مختلف قسم کے میمز بنا رہے ہیں. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا چاہیے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے. پہلی بات میں آپ کو بتا دوں قاسم علی شاہ صاحب کا واقعہ ہے کیا. دیکھیں، فیملیز کے اندر بندہ ویسے ہی شاور لے کے اگر تھوڑا باہر آتا ہے تو شرٹ نہیں پہنی ہوتی. فیملیز کے اندر ایسے بہت دفعہ ہو جاتا ہے. آپ اور میں سب یہ جانتے ہیں. کہیں ہم سوئمنگ کے لیے جاتے ہیں، جیسے مینگو کا سیزن تھا، مینگو پارٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ باتھنگ کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں اور وہاں پہ کھانا پینا ہوتا ہے. اس طرح کی پارٹیز ہوتی رہتی ہیں. وہاں پہ کچھ لوگ شرٹ پہنتے ہیں، پہن کر وہاں پہ سوئمنگ کرتے ہیں، کچھ نہیں پہنتے. یہ کامن بات ہے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے، ان کی جسٹیفیکیشن بھی آ گئی اور اس کے علاوہ انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ سائبر کرائم کو یہ اس کی رپورٹ بھی دی ہے کہ اب الزام کیا تھا ان کے اوپر. قاسم علی شاہ پر الزام آپ اور میں سب جانتے ہیں. قاسم علی شاہ صاحب ایک اچھی پرسنالٹی ہیں اور ایک اچھی شخصیت ہیں، اچھا بولنے والے ہیں. کبھی ان کے منہ سے کوئی بیہودہ الفاظ نہیں نکلا. پاکستانیوں کو ہو کیا گیا ہے، ایک چیز سامنے آئی ہے اور اس کی بغیر کسی تصدیق کے اس کو وہ ویلا مچا دیا ایویں ہی انوا. اور انہوں نے یہ بات سامنے آئی کہ ایک عورت ہے، اب وہ منظر عام پہ ابھی نہیں آئی، وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس ان کی پوری ایک ویڈیو موجود ہے. تو شاہ صاحب بڑے ہنس کے بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے فون کر کے، شاہ جی ویڈیو کدو آ رہی ہے. تو اس طرح کا اور ایسے لوگوں کو بدنام کرنے کا جو ایک طریقہ ہے ٹویٹر کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، یہ اس کو چھوڑا جائے. کیونکہ کچھ فیک بھی ہوتے ہیں، بہت سارا ایسا فیک ہوتا ہے کہ آپ اگلے کی پرسنالٹی اور اگلے کی نیک نامی کو آپ جو ہے بالکل ختم کر دیتے ہیں، روند کے رکھ دیتے ہیں. ایک تو یہ تھا، اس کی ہم کنڈیم کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. پہلے اس کی پوری تصدیق ہو جائے اور پوری بات سامنے آ جائے ہے کیا، تو اس کے بعد آپ کریں. پھر بھی کرنا تو نہیں چاہیے، پھر بھی آپ کریں، وہ آپ کا اپنا حق ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کو اس لیے میرے خیال میں ملا ہوا ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کا کام کریں. اب آتے ہیں دوسرے واقعے کی طرف. جو عائشہ کے اوپر میں ویڈیوز اس لیے نہیں بنا رہا تھا، میں نے بنائی تھی 3 سے 4 ویڈیوز. ایک پہ مجھے پہلی ویڈیوز جو ہے وہ وائرل بھی ہو رہی تھی، مجھے اسٹرائک پڑی اور میں نے اپیل کی. اسٹرائک تو ریموو ہوگی لیکن میری ویڈیو جو ہے وہ ریموو کر دی گئی تھی. وہ 2 ویڈیوز جو ہے ابھی تک وہ بحال نہیں ہوئی. اس لیے میں اس کے اوپر جو ہے ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا اور مجھے خدشہ تھا کہ اس ویڈیو کو پتہ نہیں کیوں بار بار الگوریتھم یوٹیوب کا جو ہے وہ ٹریس کر رہا ہے. میں ایون کہ بالکل عائشہ اکرم کی کوئی پکچر نہیں لگا رہا، اس قسم کی اب ویڈیوز کوئی نہیں لگا رہا اپنی ویڈیوز کے اندر، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے ایڈ لمیٹڈ مجھے دے دیتا ہے اور مجھے خدشہ پڑ جاتا ہے کہ یہ کسی قسم کا ایسے نہ ہو کہ وارننگ چھوڑ دے. اور فوری طور پہ تو الگوریتھم ٹریس کر کے ایسے ہی بھیج دیتا ہے، چاہے بعد میں اپیل کرنے کے بعد چاہے ہمارا اس کا نقصان ہو جائے، وہ الگ بات ہے. اس لیے میں ویڈیوز نہیں بنا رہا تھا. لیکن آج مجھے ویڈیو بنانی پڑی جس کی وجہ یہ تھی. اب کچھ حقائق ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور لیکن میں اس چیز کو بھی جسٹیفائی نہیں کروں گا کہ جو ان لڑکوں نے کیا 400 لوگوں نے وہ صحیح کیا. یہ ایسا نہیں ہے، انہوں نے غلط کیا. یہ بہت بڑا، میں اس کے لیے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ جو ہے اسٹرائک پڑ جائے. مجھے وارننگ تو آلریڈی آئی ہوئی ہے اس کی. تو انہوں نے جو کیا وہ بڑا گندا کام تھا
اور ان کو اس چیز کی بڑی سخت سے سخت سزا دینی چاہیے۔ انہوں نے جو ایک حرکت کی ہے، ایک لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ حرکت نہیں کی، انہوں نے پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کو انٹرنیشنلی جب میرے ملک کی بات آئے گی، جب میرے وطن کی بات آئے گی، کیونکہ میں اپنے وطن سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں، ہم سب اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اس طرح کی ایک جھوٹا فیم حاصل کرنے کے لیے وہ کرے گا تو ہم یہاں پہ بولیں گے بڑی معذرت کے ساتھ۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ میں اس چیز کو جسٹیفائی کر رہا ہوں، عائشہ کی غلطیوں کو، اس کے ساتھ جو عائشہ کے ساتھ ہوا، عائشہ کے ساتھ جو ہوا بہت برا ہوا۔ اگر وہ عائشہ کسی طرح بھی اس سے بھی برا کرتی تب بھی اس کے ساتھ ایسا ہونا جو ہے وہ ایک درندگی ہے، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو لوگ کیا، جن لوگوں نے، وہ پکڑے بھی جا رہے ہیں، اب ان کی چیخیں بھی آ رہی ہیں، لیکن کائنڈلی اس میں ایک چیز کا میری پولیس سے اور سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان سے گزارش ہے، اس چیز پہ آواز اٹھائیں کہ جو لوگ بے گناہ ہیں، جو لوگ دور کھڑے ہو کے اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ غلطی سے انفارچونیٹلی اس ویڈیو کے اندر آ گئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگر وہ ویڈیو کے اندر آ گیا تو ڈیفینیٹلی یہ بھی مجرم ہے، اس نے بھی اس طرح کی حرکت کی ہوگی۔ جن لوگوں نے یہ کیا ان لوگوں کو عبرت کا نشان جو ہے وہ ضرور بنانا چاہیے۔ اب جو دوسرا واقعہ پیش آیا اس کو کیسے اس کے ساتھ جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے میرے چند کوسچن ہیں، یہ تھوڑا سا میں بریفلی آپ کو بتا دوں ہوا کیا۔ یہ بھی لاہور کا واقعہ ہے۔ لاہور جو زندہ دلوں کا شہر ہے، وہ لوگ جو پیار کرنے والے لوگ ہیں، اتنا خوبصورت شہر، اور وہاں پہ ایک واقعہ پیش آتا ہے۔ اب اس کا یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ واقعہ ہے کس دن کا، 14 اگست کا ہے یا کسی اور ڈے کا ہے، یہ ابھی کس چیز کی کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ پرانی ویڈیو ہو سکتی ہے یا ریسنٹلی ویڈیو ہو سکتی ہے۔ اب ایک لڑکی، ایک گھریلو لڑکی ہے، چلیں عائشہ کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس نے ٹک ٹاک بنائے، سارا کچھ انہوں نے وہ کیا، اس طرح کی بیہودہ ان کی ویڈیوز جو ہیں بہت ساری جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، جس کو ہم فیملیز کے اندر بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتے، ہم سب جو ہے اپنی فیملی والے ہیں نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس لڑکی کا اس کا کیا قصور تھا جو ایک رکشے والے کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ پھر دوسری وہاں پہ ایک بات سامنے یہ بھی آئی کہ ایک لڑکا جو ہے ایک بائک پہ جا رہا ہوتا ہے، اپنی سسٹر یا اس کی جو بھی اس کا وہ ریلیٹیو اس کی وہ ہوگی، اس کو لے کے جا رہا ہے، اس کے پیچھے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ چھیڑ خانی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت برا وہ ہوا اور یہ ایک درندگی تھی، اور یہ لڑکا ابھی تک پکڑا تو نہیں گیا، سامنے نہیں آیا، اور جو لوگ اس کو جانتے ہیں، معذرت کے ساتھ میں ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ یوٹیوب کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف ہے۔ اب اس کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا۔ ایک لڑکی نے اپنے ڈیفینڈ میں جوتا بھی اتار لیا، اس کو مارنے کی، چپل اتار کے مارنے کی کوشش بھی کی، لیکن وہ وہاں سے حرکت کرنے کے بعد وہاں سے بھاگ گیا، اور رکشہ ڈرائیور نے بھی کوشش کی ہے کہ اس ہجوم سے اس کو نکالا جائے، اور وہ نکالنے میں کامیاب ہو بھی جاتا ہے کسی حد تک، لیکن جو وہ خبیث درندہ تھا وہ اپنی حرکت کر کے وہ بھاگ گیا۔ اس چیز کو انٹرٹینمنٹ سمجھا جاتا ہے۔ کیسے آپ ایک بغیرتی کو انٹرٹینمنٹ سمجھ سکتے ہیں؟ اب جو یہاں پہ مین بات تھی، اس واقعے کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے، کمپیئر کیا جا رہا ہے اس واقعے کے ساتھ جو عائشہ نے کیا۔ آپ دیکھیں، ایک پری پلان جو ہے اس طرح کا کام کیا جاتا ہے، پھر ایک لڑکی کی بہت ساری ایسی ویڈیوز سامنے آتی ہیں جس کو ہم اپنی فیملیز کے اندر نہیں دیکھ سکتے۔ اب میرے اس کے متعلق کچھ کوسچن ہیں جس کا جواب آپ لوگوں نے دینا ہے، اور فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ پھر آپ لوگ جب اس کا کوسچن سوچیں گے، چاہے آپ میرے کومنٹ سیکشن میں نہ دیں، لیکن آپ ایک بات سوچیں گے ضرور۔ آپ جب سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کہا کیا ہے اور ایکچولی عائشہ اکرم نے کیا کیا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ یہ بتائیں، اگر اس کی جگہ ہم ہوتے، اس چیز کی، اگر ان کے جو پیرنٹس ہیں ہم ہوتے، کیا اس چیز کی ہم اجازت دیتے؟ اپنی بہو، بیٹی، بہن کو اس طرح کرنے کی اجازت دیتے؟ آپ اس کا ایک میں سوالیہ نشان چھوڑ رہا ہوں، آپ نے خود جواب دینا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عائشہ اکرم کی غلطی نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں اب پہلے میرے دوسرا کویشچن سن لیں، کویشچن کے بعد میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں جو میں نے کی ہے۔ کیا ہماری بیٹی، بہو یا بہن ہوتی تو کیا وہ اس طرح کی حرکت کرتی؟ ہم خود سوچیں، جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں،
کیا ہماری بہو، بیٹی اور بہن اس طرح کی حرکت کر سکتی ہے سریعام ایک پبلک پلیس پہ؟ میرے خیال میں نہیں. اور لڑکوں نے جو کیا وہ صحیح تو نہیں کیا، بہت غلط کیا. ان کو اس کی سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. اس چیز کے کوئی جو ہے اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. کیا جو عائشہ نے کیا یہ صحیح تھا؟ ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت دینے کا متحمل ہو سکتا ہے؟ یہ میرے 3 کویشچن ہیں. ان کو آپ سوچئے گا، آپ کا جواب آپ کو ضمیر دے گا. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے، ان لڑکوں کو سزا تو ہونی چاہیے، اور ساتھ اس کے اوپر بھی اتنے مردوں کو ہراسمنٹ کرنے کا جو ہے ہراس کرنے کا اس کے اوپر کیس ہونا چاہیے. کیونکہ پاکستان کے اندر بھی کچھ لاز ہیں کہ پبلک پلیس کے اوپر آپ ایسی حرکات جو ہے وہ نہیں کر سکتے. آپ سریعام کسی کو فلائنگ کسنگ دیں، اس طرح جو ہے ہمارا معاشرہ جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اور ایسا واقعہ جب ریمبو پکڑا گیا ہے، بہت ساری ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اب جو بلی تھیلے سے ہے وہ کچھ دن میں باہر آ جائے گی، کیونکہ عائشہ بھی اس سے بھاگنا چاہ رہی تھی اور اس کیس کو آگے لے کے نہیں جانا چاہتی تھی. لیکن اب یہ ایک سوشل ایشو بن چکا تھا، اب یہ ٹاپ ٹرینڈ بن چکا تھا، اب یہ اس کے اوپر نوٹس لیا گیا ہے. اب عائشہ چاہے پیچھے بھی ہٹ جائے تو اب عائشہ کے جو پیچھے جو کچھ اس نے کیا، اب وہ وہاں پہ معصوم بن کے آپ دیکھیں کہ اپنی ویڈیوز کے اندر کہہ رہی ہے کہ میں ایک پاکستان کی بیٹی ہوں. کیا ایک پاکستان کی بیٹی ہونے کی یہی سزا ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ میں اس طرح کرنے والوں کو پاکستان کی بیٹی جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا. آپ چھوڑ کے جا سکتے ہیں ویڈیو، آپ کی مرضی ہے، لیکن جو لوگ عائشہ کو جسٹیفائی کریں گے، صرف یہ کہیں گے کہ ان مردوں کا قصور تھا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، تو یہ تو غلط بات ہے. آپ بات تو وہی آئے گی جب گوشت کھلا پڑا ہوگا تو وہاں پہ کتے تو اس کے اوپر پڑیں گے، گدھ جو ہے وہاں پہ نوچیں گے، درندے تو وہاں پہ پڑیں گے، بھیڑیا تو وہاں پہ اس کی بو سونگ کے وہاں پہ نوچنے کے لیے تو جائیں گے. یہ ایک غلط وہ ہے. اور دوسرا، جو لوگ خدا را وہ میرے بھائی صحافی اور کچھ ایسے لوگ یوٹیوبر جو اس لاہور کے دوسرے اس واقعے کو، رکشے والے واقعے کو اس کے ساتھ جسٹیفائی کرنا چاہ رہے ہیں عائشہ اکرم کے واقعے کے ساتھ، اس کو نہ کریں. کیونکہ عائشہ کی بہت ساری بے تحاشا ایسی ویڈیو سامنے آ چکی ہیں جو ہم فیملیز کے اندر جو ہے وہ ان کو دیکھ نہیں سکتے. اور بڑی دیکھتے ہوئے شرم آئی. کیا ریمبو اس کا اپنا سگا بھائی ہے یا اس کا باپ ہے؟ کیا ریمبو اپنی بہن کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا. کیا وہ پبلک پلیس پہ ایسے اب اس کے بارے میں مختلف افواہیں یہ بھی ہیں کہ ریمبو جو ہے وہ مشہور کرتا ہے ایسی فیمیل کو. انہوں نے اپنا ایک کانٹیکٹ نمبر دیا ہوا ہے وہاں پہ، اور وہ کہا گیا ہے کہ انسٹاگرام کے اوپر کہ آپ آئیں، آپ اگر اپنے سوشل میڈیا کو، اپنے اکاؤنٹ کو اپ گریڈ کروانا چاہتی ہیں، گرو کرانا چاہتی ہیں. تو اس نے بھی ایگزیکٹلی وہی کیا. ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے پاکستان کو دنیا بھر میں جو ہے تھو کروا دی. اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک کمنٹ آیا میرے پاس، کوئی سنگھ صاحب تھے اور اتنی بات کی، بڑی غلط بات کی، جس کا مجھے اتنا دکھ ہوا. اور میں سوچ رہا تھا کہ ایسے لوگ کیا کیا کر جاتے ہیں. اب میں یہاں پہ کیا بول سکتا تھا جب میرے ایک پاکستان کی جو اپنے آپ کو بیٹی کہہ رہی ہے، معذرت کے ساتھ میں اس کو پاکستان کی بیٹی کہنا جو ہے ایک شرمندگی سمجھوں گا. کیونکہ پاکستان کی بیٹیاں وہ بڑی عزت دار ہیں، وہ ایسا نہیں کرتی. پاکستان کی بیٹیاں یہ کرنے کی متحمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان کا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ اس چیز کی اجازت کبھی نہیں دیتا، وہ اور اس کا متحمل نہیں ہو سکتا جو عائشہ اکرم نے کیا. اب یہ عائشہ اکرم کے متعلق جو ہے آپ سب جانتے ہوں کہ یہ پولیس کی تحویل میں ہے، اور اس کو کسی کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں ہے سوائے اس کے جو پیرنٹس ہیں. اب جس گھر میں بٹھایا گیا تھا وہ بھی ویڈیو میرے پاس پڑی ہے. وہ اماں اور بابا جی کہہ رہے تھے، بڑے پریشان تھے، پتہ نہیں کون ہے، ہمارے گھر کے ساتھ اس کو منسوب کیا گیا اور اس کا اپنا گھر بھی نہیں دکھایا گیا. یہ تو جھوٹ تھا، اتنا بڑا جھوٹ، اتنا بڑا فراڈ. پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، صرف ایک تھوڑا سا فیم حاصل کرنے کے لیے، ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے. میں نے جب یہ اپنا کیریئر شروع کیا اس کا یوٹیوب کا، تو میرے پاس بہت سارے ایسے موقع آئے کہ میں اگر چاہتا تو میری ویڈیوز وائرل ہو سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا. بہت سارے ایسے مواقع آئے جس کو میں نے جانے دیا،
بہت سارے ایسا میں کچھ کر سکتا ہوں، میں ایکٹنگ کر سکتا ہوں، ڈانس بہت سارے لوگ کرتے ہیں وہاں پہ، میں بھی کر سکتا ہوں، مجھے بھی آ سکتا ہے میرے خیال میں. لیکن میں نے ایک مہذب پروفیشن ہے اس کو چوز کیا ہے، جس کی ہمارا معاشرہ اجازت بھی دیتا ہے. تو اس چیز کو خدا را جسٹیفائی نہ کریں کہ جو واقعہ دوسرا واقعہ پیش آیا عائشہ اکرم کے واقعے کے ساتھ جو ہے اس کو جسٹیفائی نہ کیا جائے، کیونکہ بلی کچھ دن میں جو ہے تھیلے سے باہر آنے والی ہے. ریمبو کو بھی اس کو بھی تحویل میں لیا گیا اور اس سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. اس کے جو دوستوں نے یہ بتایا وہ ساری باتیں جو کس طرح جو ہے پری پلان کیا گیا یہ سارا واقعہ ایک فیمس پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے. پھر گارڈ کے بیانات آپ نے سنے، یہ سارا کچھ واضح ہو چکا ہے کہ عائشہ اکرم کو جاننے کا موقع تھا. اس نے یہ سارا کچھ خود جو ہے وہ ایک کریٹ کیا گیا تھا، یہ ایک کریشن تھی ان کی اپنی، جس کا پاکستان کو اس کا بدنامی کے سبب اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑا. اس کا یہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آیا. خدا را ایسا نہ کرے. اور ایک میری بہن کومنٹ میں مجھے کہہ رہی تھی کہ کیا ایسے موقع کے اوپر کیا عورتوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کھلے عام آ کے اپنے آزادی حاصل کریں یا گھومیں پھریں؟ دیکھیں پاکستان کا وہ کون سا ادارہ ہے، آپ یونیورسٹیز کے اندر دیکھ لیں، کالجز کے اندر دیکھ لیں، ایون کہ ایجوکیشن کا پروفیشن ہو، آپ اس کے علاوہ انڈسٹریز کے اندر دیکھ لیں، آپ پوسٹ آفس کے اندر دیکھ لیں، آپ اگر جائیں کسی اس پہ جو ہمارے جو پی آئی کے ادارے ہیں اس کے اندر دیکھ لیں، بسز کے اندر دیکھ لیں، کون سا ایسا ادارہ ہے جہاں پہ لیڈیز جو ہیں فیمیل کام نہیں کر رہی، ان کو آزادی نہ ہو. یہ تو وہ حقوق حاصل کرنا چاہتی ہیں جو ان کے حقوق ہیں ہی نہیں. یہ تو آزادی چاہتی ہیں بے حیائی کی، یہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی کو عام کیا جائے، یہ چاہتے ہیں. لیکن بڑی معذرت کے ساتھ ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے. جب ایسا کوئی کرے گا اپنی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، پبلسٹی کرنے کے لیے، پبلسٹی سٹنٹ کریٹ کریں گے تو ہم اس کو برا بھلا کہیں گے. میں نے عائشہ کے حق میں 4 ویڈیوز کی اور یہ میری پہلی ویڈیو ہے میرے خیال میں جب میں یہ کہہ رہا ہوں اس نے برا کیا. اور جو لوگ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس کو ڈیفینڈ نہ کریں، ان لڑکوں کو برا بھلا کہیں اور بڑی سختی کے ساتھ بڑے سخت الفاظ استعمال کریں ان لڑکوں کے لیے. لیکن عائشہ کو بھی اس کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے. اس نے میرے معاشرے کے 400 لوگوں کو ایک اجتماعی طور پہ ہراساں کرنے کی کوشش کی ہے. یہ بھی پاکستان کا رول ہے، اس کے اوپر بھی کیس ہونا چاہیے. اس کو بھی اس کی سزا ملنی چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.